جہاں سر کی جگہ وہاں سر رکھا, جہاں انگلی کی جگہ وہاں انگلی رکھی, ہے نا. تو یہ اس کا عدل ہے, یہ کمال عدل ہے اس کا کہ اگر الٹ ہاتھ کی جگہ پاؤں, پاؤں کی جگہ ہاتھ, تو نظام خراب ہو جائے گا نا, یہ عدل کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ اس کا عدل ہے. توجہ کرنے والوں, یہ اس رب کائنات کا وہ عین عدل, وہ عین علم, وہ غفار, وہ قہار, وہ جبار, یہ اس کا عدل ہے کہ جو چیز جس جگہ کے مناسب تھی اس کو وہیں پہ رکھا, یہ اس کا عدل ہے. اور اب بندے کا عدل یہ ہے کہ جو طاقت جس کام کے لیے دی اسی میں استعمال کرے. میں نتیجہ دینے لگا ہوں, پوری بیداری سے تھکنا نہیں, میں ساتھ دیتے رہنا ہے. یہ اس کا عدل ہے کہ جہاں آنکھ تھی وہاں آنکھ کو رکھا, وہ سمجھتا ہے, ہم نہیں سمجھتے, وہ سمجھتا ہے. جہاں زبان کی جگہ وہاں زبان رکھے, جہاں نظروں کی جگہ وہاں نظریں رکھے, جہاں لبوں کی جگہ وہاں لب رکھے, ہے نا, جہاں پاؤں کی جگہ وہاں پاؤں رکھے. یہ اس کا کمال عدل ہے کہ وہ جو چیز جہاں رکھتا ہے وہ کمال عدل بن کے سامنے آتی ہے. اور اب یہ بندے کا عدل ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے دی اسے اسی مصرف میں لائے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا, کان کا کام ہے سننا, آنکھ کا کام ہے دیکھنا. اگر حلال دیکھے تو عدل ہے, حرام دیکھے تو ظلم ہے. پیچھے والے بھی ذرا انوالو ہو جائے جملے میں, تاکہ میں کھل کے جملہ کہہ دوں. ایک کمال عدل ہے اس کا کہ رب کائنات میرے اللہ نے جو طاقت جس جگہ پہ رکھنی تھی اس کو وہیں پہ رکھا. اور یہ بندے کا عدل ہے کہ جو طاقت جس کام کے لیے دی اسے اسی مصرف میں لائے. کان کا کام سننا, حلال سنے تو عدل ہے. تو نہیں جملہ کہنے لگا, سامنے والے نے مجھے بولنے لگا, میرے سارے آنے یہ کمال عدل ہے اس کا, رب کائنات کا جو عین عدل ہے, ٹھیک ہے نا, وہ عین عدل ہے. بہت مضمون, بہت وسیع ہے, اس کو میں سمیٹ رہا ہوں, ہے نا. عین عدل ہے, وہ عین علم ہے. ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا علم اور ہوتا ہے, ہماری ذات اور ہوتی ہے. سارے مل کے ذرا مل کے آ جائے, جملوں میں انوالو ہو, جملوں میں انوالو ہو. قرآن کی آیتیں پڑھ کر پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں, ہے نا. تو یہ کمال عدل ہے اس کا کہ جو چیز جس جگہ کی تھی اسے وہیں پہ رکھا. اور یہ بندے کا عدل ہے, کچھ وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے جو آنکھ تمہیں دی دیکھنے کے لیے, حلال دیکھو تو عدل ہے, حرام دیکھو تو ظلم ہے. اگر کان سننے کے لیے دیے ہیں, اگر حلال سنا تو عدل ہے, حرام سنا تو ظلم ہے نا. اب یہ میں نے فکر دے دی ہے, اب 100 مثالیں آپ خود نکال سکتے ہیں. میں نے آیتیں پڑھ دی تو قرآن کا مطالبہ یہ ہے, اللہ کا مطالبہ یہ ہے مسلمانوں سے, بندوں سے, کہ اپنی پوری زندگی پر عدل کو طاری کرو. فیصلہ کرو تو عدل کے مطابق, زندگی گزارو تو عدل کے مطابق, گھر میں رہو تو عدل کے مطابق, باہر نکلو تو عدل کے مطابق, انفرادی زندگی عدل کے مطابق, اجتماعی زندگی عدل کے مطابق. اب میرے مولا علی نے ایک عجیب جملہ کہا عدل کو سمجھاتے ہوئے, اور وہ جملہ علی کا, علی کے چاہنے والے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. مل کے آ جائے, یہ آیتیں پڑھ دی میں نے, اور میرے مولا علی نے عجیب جملہ کہا, اور وہی جملہ سنانے علی والے کے سامنے حاضر ہوا ہوں. وہ پوری تک توجہ چاہ رہا ہوں, آواز نہیں آ رہی. مل کے سارے علی صاحب جتنے بیٹھے ہوئے, علی کا جملہ ہے عدل کرو, پوری زندگی پر طاری کرو, قرآن کہتا ہے. اور میرے علی نے عدل سمجھاتے ہوئے ایک جملہ کہا. کس نے کہا؟ علی نے. علی کون ہے؟ خطیب منبر سلونی. علی والے بیٹھے ہوئے, میرا اور آپ کا امام, کائنات کا بادشاہ, علی کا جملہ نہ سناؤں تو میری تقریر ادھوری رہ جائے. میرے علی نے عجیب جملہ کہا, کہ سنیں گے جملہ, کہنے لگے واللہ لو اوتیت الاقالیم سبعا بما تحت افلاقها على ان اعصي الله في نملة اصلبها ظلم شعيرة ما فعلته. ترجمہ کر دوں, علی کہتے ہیں خدا کی قسم اگر حفظ اقلیم آسمانوں کو نیچے جو کچھ ہے اس سمیت مجھے دے دی جائے, اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں اتنی سی اللہ کی نافرمانی کروں کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھینوں. سلامت ہے علی والے, میں نہیں کہہ رہا, میرے مولا علی بول رہا ہے, خطیب منبر سلونی, کائنات کا بادشاہ, ہے نا. علی بول رہا ہے اللہ کی قسم اگر مجھے زمین دے دو, آسمان دے دو, اور مجھ کی سڑک پہ دے دو کہ مجھ سے کہا جائے کہ میں اللہ کی نعوذ باللہ اتنی سی معصیت کروں, اتنی سی نافرمانی کروں, کیا کروں میں؟ اصلبها ظلم شعيرة, کہ اس جانور کے منہ سے جو نہیں, جو کا چھلکا چھینوں. تو ما فعلته, علی ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا. یعنی علی نے بتا دیا کہ اگر ساری کائنات میرے قدموں میں لا کے ڈال دو اور مجھ سے یہ کہو کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھینوں تو میں یہ نہیں کروں گا. علی والوں, یہ علی اپنی تعریف نہیں کر رہے تھے, امام کی پہچان کروا رہے تھے کہ جب چونٹی کے منہ سے چھلکا چھیننے والا امام نہیں
محمد والے محمد اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پوری زندگی پر عدل کو طاری کرو. اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر افا حسبتم، میں بہت طویل نہیں کروں گا اس کے اوپر، مجھے ایک اور جگہ بھی خطاب کرنا ہے اور تاخیر ہو چکی ہے، لیکن اب چارے موضوع چھڑا ہوا اس کو فائنل تو کرنا ہے. بسم اللہ. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آئے انسان، اللہ بول رہا ہے، نہ میں بول رہا ہوں نہ آپ بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا. اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے یوں ہی بےہودہ پیدا کر دیا؟ ساتھ دیتے رہنا ہے صاحبان فکر ہے، نقطہ سنج افراد لاہور کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے جملہ ضائع نہیں جائے گا. افا حسبتم، کیا جو پیدا کرنے والا ہے ہمارا وہ کہہ رہا ہے تم نے یہ گمان کیا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تو بےہودہ خرچ پیدا کر دیا، ایسے ہی پیدا کر دیا. وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کے نہیں آؤ گے، نہیں جاؤ گے؟ اچھا، تو اب آیت نے تو یہ کہا کہ دیکھو انسان کو اللہ نے بے غرض پیدا نہیں کیا. تم گمان کرتے ہو، اللہ بول رہا ہے ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب ہیں ایک گروہ ہے جسے قرآن نے نقل کیا سورہ جاسیہ کے اندر، اور وہ آیت جس میں دہریوں کے نظریے کو اللہ نے نقل کیا. دہریے، اب میں بیان کروں اپنے جناب سے بیان کیا، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. 1400 سال سے دنیا چلا رہا ہے قرآن میں. یہ دہریے کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. تھوڑا سا بیدار رہیے گا، میں تھک گیا. میں ایسا ہو گیا ذرا، بہت طویل نہیں کروں گا بیان کو، آپ وہاں کریں گے انشاءاللہ تو بیان آگے بڑھے گا. اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے ایسی پیدا کر دی. یہ ہے کون؟ یہ کون سمجھتے ہیں ایسے لوگ؟ سورہ جاسیہ میں کہتا ہے وقالو، یہ جو دہریے ہیں یہ کہتے ہیں، اب ان کا نظریہ سنیے گا، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. یہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور کائنات کی کوئی غرض مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو پیدا ہو گئے اور یہی جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی کچھ ہے. وما ہی الا حیاتنا الدنیا، جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. دہریہ کہہ رہا ہے نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو فقط زمانہ مارتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وما لہم بذالک من علم، حالانکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. یظنون، یہ تو اپنے گمان پر بھروسہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہیں سبحان اللہ. تو اگر دہریے کے نظریے کو فرض کریں 2 منٹ کے لیے مانا جائے، سپوز کر لیں، فرض محال تو محال نہیں ہے کہ جناب یہی دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، کوئی انجام نہیں ہے، کوئی باس پوچھ نہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کچھ بھی نہیں. دہریے کے بعد مانا جائے. اب میں دہریوں سے کہہ رہا ہوں بھائی تم کہتے ہو کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے نا، تو اب بہت سے سوالات پیدا ہوئے، ان کا جواب کو دے کے دکھائیں. ایک سوال تو یہ کوئی جناب کہ دنیا فقط یہی تو نہیں ہے نا، کروڑوں سال سے دنیا کائنات چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو اگر اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم شروع نہیں ہوگا تو کروڑوں سال کی اس کائنات میں انسان کو فقط 50 سال کیوں ملے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہی کچھ ہے، جب کچھ ہے، میرا سوال ہے نا 50 سال 100 سال غریب زندگی گزارتا ہے انسان تو چلا جاتا ہے. تو اربوں خربوں کے سال کی دنیا میں ملا انسان کو 50 سال کیوں ملا ابھی؟ بعد میں تو کچھ ہونا ہی نہیں. اچھا پھر دوسرا سوال پیدا ہوگا، آپ کہتے ہیں جناب کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس جو کچھ ہے کھاؤ پیو یہی ہے، نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، زمانہ ہمیں مار دیتا ہے. دہریہ یہی کہتا ہے نا. تو دوسرا سوال دہریے سے میں یہ کروں گا کہ بھائی اب جب کوئی باس پوس نہیں ہے بلکہ عالم ہی نہیں ہے، دنیا کے بعد کوئی پکڑ دکڑ ہونی نہیں ہے، تو پھر جیسی چاہو زندگی گزار لو. پھر انسان کیوں بنے؟ جانوروں کی طرح زندگی گزار لو. ممکن ہے کوئی دہریہ کھڑا ہو کے کہ ٹھیک ہے بھائی میں تو جانور کی طرح زندگی گزار دوں گا، اس میں کیا خرابی ہے؟ تو میں سے کہوں گا کہ اگر جانور بن ہی کر زندگی گزارنی تھی تو پھر عقل کیوں ملی؟ ایک جملہ قیمتی ہے جو اپنی قیمتی سننے والوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں میں، کہ یہ سارے سوالات تشریح جواب رہ جائیں گے. اگر اس عالم کے بعد کوئی عالم نہ مانا جائے
بس یہی دہلی آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کو مان لیا جائے, مرنا جینا کھانا پینا بس اور کچھ بھی نہیں ہے نا. تو پھر ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ انسان زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لے؟ میرے ساتھ چلے تاکہ آواز رہے آپ کے نعرے آپ کی گونج بڑا سلامت رکھے, جملوں کو ساتھ دیتے رہے تاکہ مل کے ایک فیصلہ ہو جائے. میں دہلی سے پوچھ رہا ہوں کہ عالم کے بعد کچھ نہیں ہونا, تو پھر انسان جانور بن جائے, اور اگر جانور بن جائے تو عقل کو ملی. اور پھر ایک اور سوال کہ انسان زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لے؟ اگلی نسلوں کے لیے. اگر اگلی نسلوں کے لیے تو خود اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ بڑی ڈیٹیل ہے ایک ایک جملے کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ آئے گی, اس کے بعد ہے ہی نہیں, اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہے تو پھر انسان ترقی کیوں کرے گا؟ اگر انسان کسی قانون کی پابندی کیوں کرے؟ پکڑ دھکڑ تو ہونی نہیں ہے, اگر پوچھ گچھ ہوگی, ظلم کرو عدل کرو کچھ بھی کرتے رہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر میں الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں, اگر دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو یہ سارے سوالات تشنہ جواب رہ جائیں. لیکن عزیزوں, میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, علی والوں, نبی والوں, اس کے بالکل برخلاف اگر قرآن مجید کے نظریے یوم الدین کو مانا جائے, یہ پیغام تھا آج کے مجلس کا, میرا پیغام نہیں, کائنات کے رب کا پیغام ہے. دہریے کے بالکل مقابل اگر ہم قرآن مجید کے نظریے کو مانیں, نظریہ یوم الدین کو, تو یقین جائیں ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین. اللہ کہتا ہے اے انسانوں تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. ما ادراک یوم الدین, پھر سنو, تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, وہ دن ایسا ہوگا, اللہ کہہ رہا ہے, جب کسی کا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. تھک گئے؟ بسم اللہ. تھکے نہ تھکے, میں تھکنے لگوں گا تھوڑا سا. بسم اللہ. آیتیں پڑھ رہا ہوں, اور یہ علم کلام کے عقائد کے مباحث ہیں جو ہمیں حوزہ علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں. عقائد کی کتابوں کے اندر ان کا خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مجھے احساس ہے دقیق باتیں ہیں, لیکن اس کو سہل کر کے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہر سننے والے کے ذہن میں پہنچ جائے. اس لیے کہ یہ پہلا اصول میں پہلے جو ہے توحید, کائنات عقیدوں کا مرکز کیا ہے؟ توحید ہے. اب الجھے نہیں, نہ الجھانا ہے نہ الجھنا ہے, ہمیں تو رزلٹ نکالنا ہے. اچھا, تو آپ قرآن کہتا ہے تم کیا جانو تو یوم الدین کیا ہے, پھر کہتا ہے سنو کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. وہ دن ایسا ہوگا جب کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہیں ہوگا, ہے نا. بل امر یومئذ للہ, اس دن سارا امر اللہ کے لیے ہوگا. تو اب آپ نے دیکھا کہ اگر دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو یہ سارے سوالات رہ جائیں گے, ان کا جواب نہیں ملے گا, کسی دہریے سے نہیں ملے گا. لیکن اگر اسلام کے نظریے کو مان لیا تو ان سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے کہ جناب فقط یہ دنیا نہیں ہے, اس دنیا کے بعد ایک اور عالم کا آغاز ہو رہا ہے, جب ہر انسان کو اس کے اچھے کی جزا ملے گی, برے کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ اگر اسلام کے سارے اصول, توجہ فرمائیے, بڑا بھاری جملہ ہے, اسلام کے سارے اصول اور اسلام کے سارے فروع کو جمع کیا جائے, ہے نا. کوئی کہے گا جناب ہمیں 2 جملے میں بتا دیں کہ اسلام کے سارے اصول بھی آ جائیں, سارے فروع بھی آ جائیں. جانتے 2 جملے کیا ہیں؟ وہ 2 جملے ہیں مبدا اور معاد, ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. مجھے معاف کریں, یہ موضوع کے تقاضے تھے جو میں نے یہاں تک آپ کا ساتھ دیا, ہے نا. اور جملے آپ سننے والوں کو ہدیہ کیے, لیکن آپ یہ جملہ پوری پھر میرے اسلوب یہ طریقہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ چاہنے والوں کے سامنے, محترم سننے والوں کے سامنے کوئی پیغام آیتوں کے حوالے سے نتیجتاً عرض ہو. آیتیں پڑھوں تو کوئی نتیجے کے لیے. اب سننے والوں کا پھر کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. کیا کہا جا رہا ہے رب کائنات نے؟ تم کیا جانو یوم الدین کیا ہے؟ اگر مان لیا یوم الدین کو تو ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. تو کون کون سی 2 چیزیں ہیں وہ؟ ایک ہے اللہ پر ایمان, دوسرے قیامت پر ایمان, ہے نا. اگر سارے اصول سارے فروع جمع کیے جائیں ان 2 چیزوں کے اندر آ گئے, اللہ پہ ایمان لاؤ اور آخرت پہ ایمان لاؤ. اچھا, آپ کہیں گے آپ نے کہاں سے جوڑ دیا؟ میں نے نہیں جوڑا. قرآن مجید پڑھیں, اس میں بہت سے مقامات, توجہ کریے گا, بڑی ایک اہم بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی
جس میں اللہ نے ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا ذکر کیا. کیوں اللہ نے ایمان باللہ کے بعد فوراً ایمان بالآخرت کا ذکر کر دیا؟ کیوں؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ روز جزا پر عقیدہ در حقیقت ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے. یہ جملہ سب کے نہیں اتنا نہیں پوری بیداری کے ساتھ تاکہ جملہ ہدیہ ہو جائے. اور علی کے چاہنے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں ایک رزلٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں میں. اللہ نے ایمان باللہ کے فوراً بعد کا ایمان بالآخرت یعنی بتا دیا اللہ نے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اس لیے لازمی ہے, ضروری ہے, واجب ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب خدا کا کوئی عمل, کوئی کام, میں اگر کوئی کام انجام دوں ہو سکتا ہے وہ آبس ہو, بےہودہ ہو, بیکار ہو, بے فائدہ ہو, ہے نا, عام انسان کہہ سکتا ہے. لیکن خدا کا کوئی عمل حکمت سے خالی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اس نے یہ پوری کائنات بنائی, یہ پوری کائنات کسی نہ کسی غرض کے لیے. تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بے غرض پیدا کیا؟ نہیں, یہ پوری کائنات اللہ نے کسی نہ کسی مقصد, کسی نہ کسی غرض کے لیے بنائی. خدا کرے اتنی محنت کر کے میں لایا ہوں اور آپ میرے ساتھ محنت کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں تو مل کے رزلٹ نکال لیں. اللہ نے یہ پوری کائنات بے غرض ہی بنائی. میں توحید پرستوں سے بول رہا ہوں جہاں جہاں بات جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بے مقصد بے غرض ہی بنی, کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کائنات کو بنانے کا. اچھا تو اب مقصد اللہ بیان ہے, اللہ کے مقاصد, لیکن قرآن میں جو اللہ نے مقصد بیان کیا اس کو تو ہم مانیں گے نا. اللہ نے قرآن میں کہا سورہ لقمان علم تر تو نہیں رہے آپ بسم اللہ بسم اللہ احساس دلاتے رہے بسم اللہ بسم اللہ آقا سے آواز آنی چاہیے. اگر چاہتے ہیں تو بلند ترین صلوات پڑھیں مل کے ابھی میں اس سے بھی بلند جو نہیں پڑھ سکا بلند ترین صلوات پڑھیں. آپ کے ذہنوں کا حوالے کرتا ہوں درود کی چھاؤں کے اندر تاکہ بیان کو بہت طویل لے کے 12 بٹے طویل نہیں کرنا لیکن آگے لے جانا ہے. اب جہاں تک تم لے کے آ گئے گفتگو پہلے کی کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے, تو اب پوری کائنات اللہ نے بنائی کسی نہ کسی غرض سے, کسی نہ کسی مقصد سے. آپ نے کہا مقصد کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. سورہ لقمان سے پوچھیں علم ترو ان اللہ, خدا کے لیے بیدار رہیے گا, تھکیے گا نہیں. علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب مبین. پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں, بس وہ جملہ بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے مجھے کام لینا ہے. اللہ کہتا ہے اے انسانوں ہم نے زمین و آسمان کی ہر شے کو تمہارا مسخر کر دیا. آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی, تمہاری مطیع بنا دی, تمہاری اطاعت گزار بنا دی, ہے نا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ بندوں سے, ہے نا. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اور اب سورہ نحل کی جو مشہور آئے تھے, سورہ رحم اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. ہم نے چاند بنایا تمہارے لیے, سورج بنایا تمہارے لیے, دن بنایا تمہارے لیے, رات بنائی تمہارے لیے. تو کائنات کا بادشاہ کہتا ہے اللہ کہ میں نے یہ کائنات بنائی, سمندر بنائی تمہارے لیے, پہاڑ بنائے تمہارے لیے, غار بنائے تمہارے لیے, سب فرق آسمان بنایا تمہارے لیے, سورج اور چاند کی قندیلیں لٹکائی تمہارے لیے. پڑھوانے تو زمین بنا انسان, زمین بنی انسان کے لیے, سورج بنا انسان کے, اگر اختلاف ہوتا مجھے ٹھوک دو, چاند بنا انسان کے لیے, سورج بنا انسان کے لیے, ہے نا, بہتے ہوئے دریا بنے انسان کے لیے. تو اللہ نے پوری کائنات بنائی انسان کے لیے. اب میں ایک سوال کروں ہاتھ جوڑ کے سننے والوں سے کہ پوری کائنات بنی انسان کے لیے, اللہ نے انسان کو کس لیے بنایا؟ ساری بھائی طویل نہیں کر رہا ہوں بیان کو, ساری کائنات بنی, اب خلاصہ آ رہا ہے, ساری کائنات بنی انسان کے لیے. شمس و قمر سے لے کر لیل و نہار تک, لیل و نہار سے لے کر زمین و آسمان تک سب چیزیں بنائی اللہ نے انسان کے لیے. چاند تمہارے لیے, سورج تمہارے لیے, زمین تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے, دریا تمہارے لیے, سمندر تمہارے لیے, پہاڑ تمہارے لیے, غار تمہارے لیے, خشکی تمہارے لیے, تری تمہارے لیے, میدان تمہارے لیے. مالک نے سب کچھ بنایا انسان کے لیے. انسان کو کس لیے بنایا؟ کہا سورہ زاریات پڑھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. سلامت ہے, سلامت ہے, مل کے پیچھے والے بھی آ جائے, سارے آ جائے. اللہ نے پوری کائنات کس کے لیے بنائی؟
खामोशी हो हाँ करनी मिलके साथ साथ, ताकि लगे अली वाले बैठे खून गुमसुम ना मैं हो सकता हूँ ना आप हो सकते हैं। इस जगह फजीलत के जुमला आने वाला है और पूरी ताकत से आपके दरगाहों से इंशाअल्लाह अली की विलायत फूटेगी। पूरी कायनात बनाई अल्लाह ने किसके लिए? इंसान के लिए। इंसान को किस लिए बनाया? अपनी इबादत के लिए। तो मैंने कह रहा हूँ, अल्लाह कहता है मैंने जिन को बनाया अपनी इबादत के लिए, मैंने इंसान, खुदा करे जुमला जायक हो जाए, ये सब बच्चे नौजवान बेकार हो जाए, मैंने इंसान को बनाया अपनी इबादत के लिए, मैंने जिन बनाया अपनी इबादत के लिए। तो कुरान ने बता दिया कि जिन की गरज तख्लीक इबादत, इंसान की गरज तख्लीक इबादत। वो हदीस याद आई, मेरे नबी ने कहा ज़रबतु अलीय्यिन शौबल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादत सग़लैन, जिसकी एक ज़रबत पूरे मकसद को पूरा कर दे उसका नाम है अली। बुलंद सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा सा पढ़ूं और या इंसान बना किसके लिए? मजलिस पढ़नी है जरा मिलकर, अल्लाह की इबादत के लिए। जिन किसकी पैदा हुआ? तो पूछते भाई कहाँ लिखा है, कैसे कह रहे हो? उससे पूछ जब कहूँ सूरज ज़ारियात मैं आज पढ़ दूंगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब बयान को फिर आगे ले जा रहा हूँ और 5-7 मिनट के अंदर मुझे फज़ाइल मुकम्मल करके मसाज पे आना है। इसके वक्त की तंगी का शिकार हूँ, लेकिन जितना मुझे बयान करना था आप मेरे साथ आ जाए इंशाअल्लाह। ये 5-7 मिनट भी बड़े कीमती है। तो मालिक तूने हमें बनाया अपनी इबादत के लिए। तो हमने कुरान में क्या लिख दिया, क़यामत तक लिख दिया कि हमने जिन इंसान को बनाया अपनी इबादत के लिए। अच्छा तो मालिक अब क्या करना है बंदों को? कहा मेरी इबादत करनी है, मेरी इबादत करूं। मालिक तेरी इबादत कैसे करें? मेरी इबादत करनी है तो मुझे पहचान के करो। आपने इतनी मेहनत की है, मेरा साथ दिएगा। 5-7 मिनट 8 मिनट अगर हो जाए इसके बाद बयान खत्म हो गया। मालिक तेरी इबादत करनी, कहा करो। मैंने हर इंसान को बनाया इबादत करी, जिनको भी बनाया इबादत करी। मालिक कैसे करें? कहा मुझे मेरी इबादत करनी है तो पहचान के करो। मालिक अर्हम है ना, मालिक तुझे कैसे पहचाने? कहा मुझे पहचानना है तो मुझे मेरे अस्मा से पहचानो। आप मेरा साथ दे रहे हैं, मौला आबाद रखे आपकी समातों को मुअत्तल रखे इसी तरह मौला, और आपकी समातों को नजर से बचाए। मैं जुमलों से मिला के आगे बढ़ रहा हूँ, कहीं भी बार बार कह रहा हूँ 5-7 मिनट में बयान खत्म हो रहा है, लेकिन जो मैं मौजू अपने जहन में रख के लाया हूँ खुदा कर पूरी भरपूर तरीके से पहुंचा दूं और मसाइल पे आ जाऊं। अच्छा तो आप अल्लाह कह रहा कुरान में मुझे इबादत करनी है, मेरी पहचान के करो। मालिक कैसे पहचाने? मेरे नामों से पहचानो। खुद कुरान में कहता है उलिदुल्लाह, सूरह बनी इसराइल, उलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मेरा साथ दिएगा, मैं थक रहा हूँ, थोड़ा साथ दिएगा। अल्लाह कहता है रसूल मेरे बंदों से कह दो उलिदुल्लाह, चाहे अल्लाह कह के पुकारो, अबिदुर रहमान चाहे रहमान कह के पुकारो, जो चाहे कह के पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, सारे अच्छे नाम अल्लाह के लिए। मेरे बुजुर्ग भी है, मेरे खुद भी है, शब जुमा आती है, दुआ मैंने पढ़ते हैं, है ना? या सरिया रज़ा या साबिक़न निअम, ऐ नेमतों के बरसाने वाले। एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, खिलते हैं आपके चेहरे से। या साबिक़न निअम दाफिन निअम, है ना? या नूर मुस्तफ़ा के ज़ुल्म, वो नूर है। अच्छा दुआए यस्तशीर भी है, दुआए मुजीर भी है। दुआए मुजीर तो पूरे हैं अस्माए इलाही अल्लाह के, या अल्लाह हो या रहमान हो, सुभान या अल्लाह हो या रहमान, है ना? अजन्ना मेरे नाम या मुजीर हो, पूरी दुआएं पढ़ते हैं। तो अल्लाह मुझे, मैं तवील नहीं कर रहा हूँ, मजबूरी हो जाती है, कुछ जुमले बयान करना पड़ता है दुआओं के दौरान। आयतों के अल्लाह रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, कहार है, ठीक है ना? और अल्लाह कहता है कि मुझे जिस नाम से पुकारो मैं तुम्हारी बात को कबूल करने वाला हूँ। लेकिन देखिए नामों की 2 किस्में हैं। एक नाम तो वो है जो हम और आप रखते हैं। हो रही है मजलिस में, मेरा साथ दिया, मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, आप अपना हिस्सा मिलने के सारे आ जाए ताकि फजीलत के रुख आ जाए। एक तो हम रखते हैं, बुजुर्ग बैठे
رکھے ہوئے, انہوں نے بچوں کا نام رکھ دیا. میں کسی کو کہنے دوں پراپر مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. کوئی بڑا ہے, اس نے چھوٹے کا نام رکھ دیا ہے نا, وہ چھوٹا بڑا ہوگا, اس نے اس کا چھوٹا اس نے نام رکھ دیا, ٹھیک ہے. اچھا تو ابھی کیا ہوا ہے ناموں, آپ کہہ رہے جناب ناموں کے 2 قسم ہیں, تو آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ پوچھیں گے نا مجھ سے, میں یہ بیان کروں گا جناب کہ ناموں کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہم رکھتے ہیں, ہم یعنی غیر معصوم خطا کار, ٹھیک ہے نا, مخلوق. اچھا تو بھائی تو کیا ہوتا ہے ہم نام رکھتے ہیں, اس میں کیا ہوتی ہے چیز؟ نام رکھ دیا عادل, ہے بالکل فاسق. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جس کا نام جب عادل ہو تو وہ بھی عادل ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مثال میں ایسی مزاح ناز نہیں کر رہا ہوں, مجھے آیتیں پڑھنی ہے, خدا کرے میں آیتیں پہنچا سکوں اور ممبر چھوڑ دوں مذاق پہ آ جاؤں. اچھا انتہائی بدعمل نام ہے صالح, بہت ہے نا, چاہے بدعمل کیوں نہ ہو. نام ہے فاضل, ہے بالکل جاہل. ہم نام رکھ رہے ہیں نا, فاضل, عالم, صالح, عالم. عالم صاحب آ رہے ہیں, کیا باقی وہ عالم ہے؟ ممکن عالم نہ ہو, ممکن عالم ہو. اچھا انتہائی بزدل آدمی, نام رکھ دیا شجاع. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دے آواز کے ساتھ تو مزہ آ جائے. میں تھک رہا ہوں, میرا ساتھ دینا ہے, میں آہستہ ہو گیا ہوں. اتنی محنت کر کے یہاں تک لے کے آئے ہوں, آپ نے محنت کی میرے ساتھ ساتھ آئے ہیں, اب میں آہستہ ہو گیا ہوں, تھکنا نہیں, آواز بولنا. تو نام رکھ دیا عادل, نام رکھ دیا صالح, نام رکھ دیا فلاں, نام رکھ دیا فاضل, عالم, شجاع, فلاں فلاں فلاں, لیکن ضرور نہیں کہ وہ ویسا شجاع ہو, ویسے عالم ہو, ویسے فاضل ہو. تو ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی ضمانت نہیں ہوتی. ہم جب نام رکھتے ہیں, میں 5-7 منٹ سے اوپر نہیں جانا بھیا, سلامت رہے, پیچھے رہے, اٹھے ہاتھوں کو آواز آنی چاہیے مل کر, یا ممبر تک تو میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. ہم نام رکھیں تو کیریکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نام عالم ہو, فاضل ہو, کچھ بھی ہو, ضرور نہیں کہ جناب میں کہوں گا نہیں جب میں نے کہہ دیا عالم تو لازم عالم ہی ہوگا. آپ نے کہا میں نے کہہ دیا صالح تو باقی صالح ہوگا, نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جب اللہ کہے کہ میں عادل, تو واقعی عادل. وقت نہیں ہے میرے پاس, معاف کریے گا, وقت نہیں ہے. آخری کلمات ہے, جب اللہ کہے, میں پوری توجہ چاہوں گا, پورا نچوڑ ہے, جوہر ہے پوری تقریر کا. جب اللہ کہے کہ میں وہاب, تو واقعاً وہاب. جب اللہ کہے کہ میں کافی, تو واقعاً کافی. جب اللہ کہے کہ میں شافی, تو واقعاً شفا دینے والا. جب اللہ کہے کہ میں معافی, تو واقعاً معاف کرنے والا. ہے نا, دعائیں مشروع پڑھتے ہیں, اس کے نام آتے ہیں کافی, شافی, معافی, معافی, مختلف دعاؤں کے اندر. تو جب اللہ جو جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. وہ کہے میں رزاق, واقع رزاق. وہ کہے میں شافی, شفا دینے والا. وہ کہے میں ناصر, میں مدد کرنے والا. تو ہم جب کہیں تو کیریکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن اللہ جب کہے تو ویسا ہی ہوتا ہے. اب یہ سجدہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے, اب ان کو اپنے امام کی حدیث سنا رہا ہوں. میرے امام نے فرمایا, اور عربی فارسی کتابوں میں یہ آپ کو روایت مل جائے گی, الکوثر عربی زبان کی 4-5 جلدوں پر 6 جلدوں پر مشتمل ایک سیٹ ہے شہزادے کی سیرت کے اوپر, ہے نا, اس کو فضائل میں, اور انوار المواہب اس میں بھی آپ کو, اور دوسری اردو کتابوں کے اندر آپ کو, یہ عربی فارسی کی تھی, اردو کتابوں میں آپ کو مشہور حدیث ہی آپ کو مل جائے گی کہ امام کہتے ہیں کہ جناب یہ پورا خلاصہ ہے میری گفتگو کا. اتنی میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے, امام کی حدیث سنا دوں, آپ کے ذہن آمادہ ہے, میرا ذہن بھی آمادہ ہے. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. 9 نام سن لیں اور میں مجلس ختم کر دوں. 9 نام کون سے؟ فاطمہ, صدیقہ, مبارکہ, طاہرہ, زکیہ, راضیہ, مرضیہ, مقدسہ, زہرا. سیدہ کے ماننے والے خدا کو شفا کامل عاجل عطا کرے. تھکنا نہیں, میرا ساتھ دیتے رہنا ہے, پوری طاقت سے جملہ کرو, دیوار گونجے, جملہ ہدیہ ہو جائے اور ختم ہو جائے. ہم نام رکھے کیریکٹر ذمہ داری نہیں ہے, لیکن میرے امام کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس, اللہ کی نیت میں شہزادی کونین کے مرضی سے میری بیوی کی اور سیدہ کے ماننے والے بیٹھے نہ ہوتے تو میں جملہ کیوں کہتا؟ شہزادی کے 9 نام. اب 9 نام کو ڈسکس نہیں کرنا. ایک فاطمہ ہے, ایک ہے صدیقہ. اب میں آیتیں پڑھ رہا ہوں, آپ میرا ساتھ دے تو مزہ آئے گا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ صدیقہ کی طاقت کیا ہے. وذکر سورہ مریم 2 آیتیں, وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ. اتنی دیر سے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں, یقین جانے, لیکن یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے, اور یہ بلکہ محفوظ ہو جائے قیامت تک, دلوں پہ نقش ہو جائے. اس لیے یہی ہمارا ایمان ہے. صدیقہ کون ہے؟ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ. اللہ کہتا ہے, اپنی کتاب میں کہتا ہے کتاب میں میرے ذکر کرو ابراہیم کا,
मालिक इब्राहिम कौन है? कहा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इब्राहिम नबी भी है, इब्राहिम सिद्दीक भी है। मालिक कोई और भी सिद्दीक है? कहा फिर सूरह पढ़ो, सूरह मरियम, वज़कुर फिल किताब इदरीस, किताब में इदरीस का जिक्र करो। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इदरीस हमारा नबी भी था, इदरीस हमारा सिद्दीक भी था। कुरान की नस है कि दोनों सिद्दीक हैं। बैठा हुआ आवाज नहीं आई, थोड़ा जगा के सारे सब जाके आखिरी कलमा से पूरी ताकत लगानी है। इब्राहिम कौन है? इदरीस कौन है? पूछे जनाब के कहाँ लिखा हुआ है? सूरह मरियम में लिखा हुआ है। दोनों नबी हैं, दोनों सिद्दीक है। मालिक ये दोनों मर्द है, कोई और भी है? का सूरह माइदा 5वां सूरह, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा मरियम के बेटे हैं, कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, वो अल्लाह के रसूल हैं। और ईसा से पहले, कुरान सुनने वाले बैठे हुए मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, ईसा से पहले कब्ल बहुत से रसूल अल्लाह कह रहा है गुजर चुके थे। मालिक ये कहने की जरूरत क्या थी? भाई ईसा नबी है, ईसा रसूल है, ईसा मरियम के बेटे, हमने मान लिया। अब ये जुमला लगाने की कि कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, ईसा से पहले बहुत से रसूल गुजर चुके थे, तो खुदा का कोई काम आपस नहीं होता। अल्लाह ने कहा ईसा से पहले बहुत से हमारे रसूल गुजर चुके थे, ना वो अल्लाह के बेटे थे ना ये अल्लाह का बेटा। कुरान में कोई जुमला भी मसलब से नहीं होता। खत्म हो रही है, गुफ्तगू खत्म हो रही है, लेकिन एक बड़ा कीमती जुमला बाकी है। आयत खत्म हो जाती तो मैं गुफ्तगू खत्म कर लेता, आयत रुकी नहीं, आगे बढ़ी। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, सूरह माइदा 5वां सूरह में जाके आयत देखिएगा। ईसा मरियम के बेटे हैं, इब्न मरियम है, रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, उनसे कबल बहुत से रसूल जा चुके थे, है ना। अब आगे कुरान ने कहा, इस जुमले के लिए मैं आयत पढ़ रहा था ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, और ईसा की माँ का नाम है सिद्दीक़ा। कुरान की आयत से बाहर नहीं गया मैं। ईसा कौन है? रसूल। ईसा कौन है? मरियम के बेटे, ठीक है ना। उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके थे। मालिक खत्म हो गया कहानी। वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, और ईसा की जो माँ है वो सिद्दीक़ा है। आयत रुक गई नहीं। काना या कुलाने ताम, अब इतना ठंडा होकर सुना तो मजा नहीं आएगा, पूरी ताकत लगाने जो नहीं बोला वो पूरे मेरे साथ। काना या कुलाने ताम, अल्लाह कह रहा है ये दोनों खाना खाते थे। मुझे बताएंगे, समझ में नहीं आई बात? कोई साहब खड़े हो जाए और मजबूर से कहे मैं पानी पीता हूँ, और मैं मिंबर पे आके कहूँगा मैं खाना खाता हूँ, तो सारे मिंबर कहेंगे जनाब बुजुर्ग बच्चे सारे कि आप ये कहने बैठे हुए कि आप खाना खाते हैं। वो खड़े हो जाएंगे मैं पानी पीता हूँ, है ना। तो मालिक ने तूने कह क्या दिया कि ईसा भी खाना खाते थे, उनकी माँ मरियम भी खाना खाती थी। तो खुदा का कुरान में कोई जुमला भी मतलब नहीं कहता। तो मालिक तुझे क्या क्या दिया कि ईसा खाना खाते थे, मरियम खाना खाती थी। इसमें बताने की बात क्या थी? क्या बतलाना ये था कि अगर अल्लाह होते तो खाना कैसे खाते? अल्लाह होते, कुरान देखो छोटे छोटे लफ्ज से कैसे कैसे आर्गुमेंट्स पेश करता है। कुरान नूर है, कुरान हिदायत है, कुरान बशारत है, कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। अब आयत नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, वक्त खत्म हो चुका है। कुरान छोटे छोटे जुमले के अंदर कैसे कैसे हिदायत रखता है। वो दोनों खाना खाते थे, हमें समझ में आ रहा है कि जनाब ये खाना खाते थे, बताने की बात क्या थी कि अगर अल्लाह होते तो खाना कैसे खाते, है ना। तो दोनों अल्लाह के बंदे थे। अब सुनिएगा जुमला, मरियम कौन है कुरान की निगाह में? सिद्दीक़ा, है ना। मरियम कौन है? सिद्दीक़ा। और मेरी शहजादी के मानने वाले बैठे हैं, वो कौन है? वो भी सिद्दीक़ा। एक नाम अल्लाह के पास सिद्दीक़ा है, तो दोनों सिद्दीक़ा है। मरियम भी सिद्दीक़ा, फातिमा भी सिद्दीक़ा। तो क्या इन दोनों में कोई फर्क है? तो मासूम से पूछो कि दोनों में फर्क क्या है। तो मेरे इमाम ने कहा कि मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार, और फातिमा हर जमाने की औरतों की। आपके हाथों को हमेशा बुलंद रखे, सलामत रहे आपकी समाधें बुलंदी पे जाके जिस सुन रहे हैं। आखिरी जुमला
نہیں آئی بات نہیں. نوجوان طرف مجھے پھر کیا بولا, مریم کون ہے؟ صدیقہ. شہزادی کون ہے؟ صدیقہ ہے نا. لیکن مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار. وقت نہیں ہے میں آیتیں پڑھتا. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. مریم کو ہم نے مصطفیٰ بنایا, مریم کو ہم نے اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ بنایا, مریم کو ہم نے مطہر بنایا. تو مریم معصومہ ہے, مریم مطہرہ ہے, مریم مصطفیٰ ہے, لیکن مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار. خاموش بیٹھے بولیں سر. شہزادی ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. اس لیے میرے امام نے کہا کہ شہزادی فقط صدیق نہیں ہے, کہنے لگے یا صدیقۃ الکبریٰ. بی بی ہے صدیقہ ہے, بولے صدیقہ ہے کبریٰ. جو پہلے سنا بولے بی بی ہے صدیقہ ہے کبریٰ. اب ایک جملہ کہہ دوں, کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو. بولو پیچھے والو, کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو. کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو. اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو. میرے نبی کی حدیث یاد آئی. میرے نبی نے پھر کہا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفار. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی حمزہ نہ ہوتا. فاطمہ اگر صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیق اکبر ہے. اس بی بی کے بعد رسول کیسی مصیبتیں پڑی. شہادت کی مجلس ہے. دیکھو مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ رو رہے ہیں. میرے پانچویں امام کے سامنے بھی مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا. مجمع بھی رو رہا ہے, امام بھی رو رہے ہیں. امام کا صحابی ابو بصیر وہ اپنے چہرے پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. مجلس ہو رہی ہے, رو رہے ہیں. محمد پاک نے پکارا, کہا ابو بصیر. کہا اللہ بیک یا جنت رسول اللہ. کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ کہا مولا رو تو رہا ہوں. پھر اس نے میں رومال دکھایا. کہا مولا رومال ٹھیک کیا ہے؟ کہا ایسے نہیں, اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے حسین کی ماں روتی ہے. رونے کی شان ہے. دیکھو دنیا کی کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے بیٹے سے ویسے محبت کرے جیسے فاطمہ کو حسین سے. بعد رسول اس بی بی پر کیسی مصیبتیں آئی. شرفا بیٹھے میرے سامنے شہر کی. دیکھو جب کسی کے یہاں کوئی موت ہوتی ہے, کوئی مر جاتا ہے, تو دستور ہے دنیا کا کہ گھر والے گھر میں چادر بچھاتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. میری بیوی نے بھی بعد رسول اپنے گھر میں سفید چادر بچھایا کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. شام تک بیٹھی رہی, کوئی تعزیت کو نہیں آیا. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. دوسرا دن گزر گیا, کوئی تعزیت کو نہ آیا. تیسرے دن کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. فضا سے کہنے لگی, فضا دیکھ کچھ تعزیت کرنے والے آئے ہیں, دروازہ کھول دے. کہنے لگی بی بی تعزیت کرنے نہیں آئے, گھر کو جلانے کے لیے. سیاہ چادر ہو گئی, سر کے بال بکھرائے. بکھرانے کے بعد قبر رسول پر آئی, اپنے دونوں ہاتھ قبر رسول پہ رکھے اور کہا السلام علیکہ یا ابتا, بابا آپ پر میرا سلام ہو. اور اس کے بعد وہ مشہور شعر پڑھا, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ.
बाबा मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पे पड़ती तो वो तारीख रातों में बदल जाती। बीबी अपने बाप से शिकायत करके घर में वापस आई और अब बीबी का दस्तूर था कि सुबह से शाम तक अपने बाबा को याद करके रोती रहती। बीबी अपने घर में रो रही है। अली आए, बीबी गाँव तकिए से टेक लगाई हुई थी। अली ने सलाम किया, कहा बिन्ते रसूल आप पर सलाम हो। बीबी ने जवाब दिया सलाम का, कहने कि बिन्ते रसूल मदीने वालों ने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि अपने रोने के लिए एक वक्त मुअय्यन कर लें, इसलिए कि आपके रोने से हमारे कारोबार दुनियावी में खलल पड़ता है। आप रो रहे हैं, खुदा आपके आंसुओं को रुमाले से विदा में जला दे। उठ के बैठ गए। मदीने वालों से जाकर कह दें कि उनके रसूल की बेटी अब उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। और सुनो अबू हसन, मैंने जिंदगी में तुमसे बहुत कम ख्वाहिश की। अबू हसन, जन्नतुल बकी में मेरे लिए एक मकाम बनवा दो जहाँ जाकर मैं अपने बाबा पर गिरिया करूँ। बीबी ने ख्वाहिश की अली से। अली ने अपने हाथों से हुजरा तामीर किया। बीबी का दस्तूर था कि सुबह सवेरे सारे बच्चों को हवाइज जरूरी से फारिग कराने के बाद सब बच्चों को लेकर बैतुल हुज़न चली जाती। सुबह से दोपहर तक गिरिया करती। छोटे छोटे बच्चे हसन, हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम। हसन की उम्र 7 साल, हुसैन की उम्र 6 साल, ज़ैनब की उम्र 4 साल, उम्मे कुलसूम की उम्र 2.5 साल। छोटे छोटे बच्चे सुबह से दोपहर तक ले जाती, वहाँ गिरिया करती, दोपहर को बच्चों को खाने से फारिग करती, फिर चली जाती, शाम को पलटती। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, रोने वालों एक एक दिन बीबी अपने बाप को याद करके रोती थी उस हजरे में। एक दिन बीबी अपने बच्चों के साथ घर में दाखिल हो रही थी और अली घर के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। दोनों का आमना सामना हुआ दरवाजे पर। अली ने बिन्ते रसूल की सूरत देखी और कहने के बिन्ते रसूल, जब से पैगंबर का इंतकाल हुआ है उस दिन से आज तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देखी। ये आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी कैसी? सुनेंगे बैठे हैं ना। बीबी ने ठंडी सांस ली और कहा, अबू हसन क्या पूछते हो? बैतुल हुज़ूर में, बीबी कह रही है, बैतुल हुज़ूर में रोते रोते मेरी आंख लग गई। मेरे बाबा मेरे ख्वाब में आए, मुझे सीने से लगाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, फातिमा तेरी मुसीबतों के दिन खत्म हो गए, आज तो मेरे पास आने वाली है। खुशी देख रहे हो ना, ये बाबा से मिलने की खुशी है। अली बाहर जा रहे थे ना और बीबी अंदर आ रही थी। अली पलट आए, कहा, अबू हसन दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले करो। बिन्ते रसूल बात क्या है? कहा, दोनों बच्चों से कहो कि नाना की कब्र की ज़ियारत को जाए और इन्हें भेज कर मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमसे कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। एक मासूम ज़ौजा की वसीयत मासूम शौहर से। उन्होंने मुशावरा करना शब शहादत है। अली ने बच्चियों को कनीज के हवाले किया, बेटों से कहा कि नाना की कब्र की ज़ियारत को जाओ। दोनों बच्चे गए नाना की कब्र की ज़ियारत को, दरवाजे को फेर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। कहा, अली अबू हसन मेरे करीब आके बैठ जाओ। जब अली बैठ गए ना, रावी खुद अली है, तो कहा, बिन्ते रसूल बतलाओ। कहने लगी, अबू हसन मेरी पहली वसीयत तो ये है कि अगर मैंने पूरी जिंदगी में कभी तुम्हारे हक के खिदमत में कोई कोताही की हो तो मुझे यही माफ कर दो। अली कांपने लगे, अली लड़ने लगे। कहा, बिन्ते रसूल तुम साहिब तकलीफ हो, तुमसे किसी तकसीर का कोई इनकार नहीं। कहा, अबू हसन मेरी दूसरी वसीयत ये है, तभी मसा नहीं पढ़ूंगा।
کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد یتیم ہوں گے، بے ماں کے ہوں گے، تو اگر یہ کوئی تفسیر کریں تو کیونکہ یتیم بچے ہوں گے نا، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ کہا نہیں بی بی تمہارے بچے بھی صاحبانی تفسیر ہیں، ان سے کسی تفسیر کا کوئی امکان نہیں۔ کہا علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے، اور میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ دفنانے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی سلام کے لیے پھر بھی قبر پہ آتے رہنا۔ بیوی نے وصیتیں کی، علی نے وصیتیں سنی اور کہنے کہ بیوی تم نے تو وصیتیں کر دی، اب میری وصیتیں بھی سنتی جاؤ۔ میں جب تمہیں بیاہ کے لایا تو نادار تھا، تمہارے حق کو ادا نہ کر سکا، تو اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ کہا نہیں علی تم نے میرے پورے حق کو ادا کیا ہے۔ کہا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بابا کو میرا سلام پہنچانا، اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بابا کو بتانا کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا، اور میری چوتھی اور آخری علی بول رہے میری چوتھی آخری وصیت یہ ہے کہ دفنانے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد میں تمہاری قبر پہ آتا رہوں گا، سلام بھی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جواب سلام میں اپنے کانوں سے سنوں۔ علی نے فاطمہ کی وصیتیں سنی، فاطمہ نے علی کی وصیتیں سنی، دونوں عزاداروں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ آخری جملہ علی اٹھ کے گئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ دونوں بچے روتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا بچوں تم تو نانا کی قبر پہ زیارت کو گئے تھے، یہ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کہا بابا کیا مسئلہ ہے؟ ہم جیسے ہی نانا کی قبر پہ پہنچے، ابراہیم خلیل اللہ اپنے بالوں کو بکھرا کر رسول کے سرہانے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں۔ تو بابا کیا ہماری اماں دنیا سے گزر گئی؟ یا حسین شاہ حسین یا ڈھونڈ تیرا غم بھی بابا زہرا منا نہیں سکتی، اپنے گھر چ بہ کے اترو بہا نہیں سکتی، حیدر نے شہروں باہر بیت الحزن بنایا، زہرا دے کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، زہرا دے کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، زہرا دے کلمہ گو نے دروازہ